السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نماز میں صورت ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے یا جس طریقے سے آپ چاہے صورتیں پڑھ سکتے ہیں، یا کیا طریقہ ہے صورتیں پڑھنے کا، کس ترتیب سے صورتیں پڑھنی چاہیے؟ اور اسی طرح اگر کسی نے نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی، یعنی آخری صورت پڑھ لی سورۃ الناس، تو وہ بقایا رکعتوں میں کون سی صورتیں پڑھے گا؟ تو دیکھو، نماز میں صورت ترتیب سے پڑھنا یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے پہلی ایک صورت پڑھ لی تو پھر اس کے بعد والی صورت وہ پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح نہیں کہ پہلے یعنی ایک صورت پڑھ لے پھر اس کے بعد پہلی والی صورت پڑھ لے، تو یہ بے ترتیب پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کسی نے بھول کر اس طرح پڑھ لیا تو پھر مکروہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے قصداً پڑھ لیا تو پھر مکروہ ہے۔ تو نماز میں کس ترتیب کے ساتھ صورتیں پڑھنی چاہیے، تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ نماز میں جب آپ ایک صورت پڑھتے ہیں تو پھر کم از کم اگر چھوٹی صورتیں ہو تو پھر 2 صورتیں چھوڑ کر تیسری صورت وہ پڑھنی چاہیے۔ درمیان میں ایک صورت مت چھوڑے۔ ہاں، اگر صورت وہ بڑی ہو تو پھر اس صورت میں آپ ایک صورت بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک صورت چھوڑ کر دوسری صورت پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی نے یعنی 4 رکعت نماز میں یا 2 رکعت نماز میں یا 3 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں وہ آخری صورت یعنی سورۃ الناس پڑھ لی، تو وہ بقایا رکعتوں میں کون سی صورتیں پڑھے گا؟ تو یہ مسئلہ یاد رکھے کہ اگر فرض ہو تو پھر تو فرض میں 2 رکعتوں میں صورت پڑھنا ہوتا ہے، اور اگر سنت ہو تو پھر تو ساری رکعتوں میں صورت پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی تو پھر بہتر بات یہ ہے کہ آپ اگر فرض پڑھ رہے ہو تو دوسری رکعت میں بھی سورۃ الناس پڑھ لیں، یا اگر کسی نے سورۃ الناس پڑھ لی پھر دوسری رکعت میں سورۃ الفلق پڑھ لی تو بھول کر اگر اس نے کیا ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے، نماز وہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی وہ 4 رکعت سنتیں پڑھ رہا ہے تو پھر تو وہ یعنی 4 رکعتوں میں سورت پڑھے گا، تو پھر اس صورت میں اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی تو پھر اس صورت میں بھی بہتر یہ ہے کہ وہ بقایا رکعتوں میں بھی سورۃ الناس پڑھ لے۔ لیکن اگر کسی نے سورۃ الناس کے بجائے یعنی پچھلی والی جو صورتیں ہیں الم تر کیف اور اس طرح لیلاف قریش اور ارایت الذی یہ پڑھ لیا تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن بقایا جو 3 صورتیں ہیں اس کو پھر ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو بے ترتیب نہیں پڑھنا ہے۔